عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید، فرقان حمید، لا ریب کتاب قرآن عظیم الشان میں عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے، الذین یمشون علی الارض حونا، کہ رحمان کے بندے زمین پر اعتدال، اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں۔ کل کی مجلس کے اندر عباد الرحمن کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جن کے اندر عبودیت ہوتی ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں، ہر کام اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، اور ان کے اندر صفت رحمت غالب ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت، پیار اور نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے جب اس عنوان عباد الرحمن کے بعد تفصیل کے ساتھ صفات کو ذکر کرنا تھا تو سب سے پہلے اپنے نیک بندوں کی چال کا تذکرہ فرمایا، ان کے چلنے کو بیان فرمایا۔ اردو کا ایک محاورہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بول چال کو دیکھو۔ جب کہیں والدین اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو رشتہ دار کہتے ہیں کہ اس کی بول چال کو دیکھو، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، یہ بولتا کیسے ہے، اس کا انداز کیا ہے، لہجہ کیا ہے۔ تو میرے اللہ نے جب اپنے پیاروں کی صفات کا تذکرہ فرمایا تو سب سے پہلے ان کی چال کا تذکرہ فرمایا، چال کے بعد ان کے بول گفتگو کا تذکرہ فرمایا، بول چال کے بعد اللہ نے ان کی عبادات، تہجد، نوافل، سجدوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت یہ تذکرہ کر کے اپنے بندوں کو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جس کو تم اللہ کا ولی سمجھتے ہو، جس کو تم صاحب نسبت سمجھتے ہو، جس کو رحمان کا بندہ سمجھتے ہو، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اسے چلنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا، وہ سنت کے مطابق قدم اٹھاتا بھی ہے یا نہیں اٹھاتا۔ جس کو تم اللہ کا ولی سمجھتے ہو اس کی بول چال کو دیکھو، وہ صحیح بولتا بھی ہے یا نہیں بولتا، اس کے بولنے کے اندر شرک کے الفاظ تو نہیں پائے جاتے، اس کی بول چال کے اندر لوگوں کے بارے میں وہ جملے تو نہیں پائے جاتے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جب بھی انسان کسی اللہ کے ولی کو دیکھنا چاہے تو اس کی بول چال کو دیکھے کہ اس کی زبان سے محبت کے بول نکلتے ہیں، اس کی چال کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نظر آتی ہے۔ جو حضور کی سنتوں پہ چلنے والا ہوتا ہے، ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ معاشرے کے اندر چلتا پھرتا اشتہار نبی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر متعدد مقامات کے اوپر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور ایک جگہ فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے نہ چلا کرو، زمین کے اوپر تکبر کے ساتھ نہ چلا کرو،
تم اپنے پاؤں زمین پہ مار کر زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تم پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور ایک جگہ میرے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے نہ چلو، زمین کے اوپر تکبر کے ساتھ نہ چلو، اللہ تعالی ہر مختال اور فخور سے محبت نہیں فرماتے۔ مختال کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہو، اپنے خیال کے اندر کہ میں بڑا بن چکا ہو، اور فخور اسے کہتے ہیں جو فخر کرتا ہو کہ میرے جیسا معاشرے کے اندر کوئی پایا نہیں جاتا۔ جو انسان تکبر کرتا ہے، اپنے خیالات کی دنیا میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اللہ اس سے محبت نہیں فرماتے۔ جس کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، تواضع پائی جاتی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ مال اللہ نے دیا ہے، جوانی اللہ نے دی ہے، یہ کپڑے لباس اللہ نے دیا ہے، یہ گھر کی نعمت، یہ گاڑی کی نعمت اللہ نے دی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، اللہ پھر اس سے محبت فرماتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تکبر کو نکال دیتا ہے، وہ تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، متکبر نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے سامنے ایک نوجوان اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا۔ شریعت مطالعہ اکڑ کر چلنے کی اجازت نہیں دیتی، ہاں چند مقامات پہ شریعت مطہرہ نے اکڑنے کی اجازت دی ہے۔ جب اللہ جہاد کا موقع عطا فرمائے، دشمن سامنے کھڑا ہو، اس وقت اس کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح جب بندہ احرام کی 2 چادریں پہن کر، پاؤں کے اندر ہوائی چپل پہن کر، اپنے سر کو ننگا کر کے زبان پہ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے جب بیت اللہ کے پاس پہنچ جائے اور بیت اللہ کا طواف کرنا ہو، بیت اللہ کے طواف کی نیت کر چکا ہو، تو طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر اکڑنے کی اجازت ہے۔ پہلے 3 چکروں کے اندر فوجی چال چلنی ہوتی ہے، سینہ تان کے چلنا ہوتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، حضرات صحابہ کرام مدینہ المنورہ کے اندر بیمار ہو چکے تھے، کمزوری بھی آ چکی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ المکرمہ کے اندر پہنچے تو مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ کمزور ہو چکے ہیں، تو مشرکین مکہ کہنے لگے دیکھو مکہ کے اندر تھے تو کتنے طاقتور تھے، قوی تھے، مکہ چھوڑ کے گئے تو کمزور ہو گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر سینہ تان کے چلو، اکڑ کے چلو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی، ہمارے اندر طاقت و قوت پائی جاتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو حکم دیا، شاگردوں کو حکم دیا، صحابہ کو حکم دیا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی، آج بھی بندہ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جب بیت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، وہ طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر حضور کی اسی سنت کو زندہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک نوجوان اللہ والے کے سامنے اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا۔ اللہ والے نے اس نوجوان سے فرمایا بیٹا اللہ کی زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کرو، اللہ کی زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلو، اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چلو، دبے پاؤں چلو۔ وہ نوجوان کہنے لگا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ جب تکبر ہوتا ہے پھر زبان کے اوپر بھی تکبر کے بول ہوتے ہیں۔ اللہ والے نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کے فرمایا بیٹا بتا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، اپنے حسب نسب کو بیان کیا، بڑوں کے تذکرے کیے۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹا میں تیرے بڑوں کو تو نہیں جانتا، البتہ میں تجھے جانتا ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اللہ والے نے فرمایا بیٹا ہاں میں تجھے جانتا ہوں، تیری ابتدا ایک ناپاک پانی کا قطرہ ہے، تیری انتہا ایک مردار بدبودار ہے، جب تو مر جائے گا
مرنے کے بعد تجھے قبر کے اندر اتار دیا جائے گا۔ اگر مرنے کے بعد غسل دے کر کفن پہنا کر کوئی تجھے قبر کے اندر نہ اتارے اور گندگی کے ڈھیر کے اوپر تجھے ڈال دیا جائے، چند دنوں کے بعد تیرے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، گندی سمیل آنا شروع ہو جائے گی۔ تیری ابتدا ایک ناپاک پانی کا قطرہ، وہ ناپاک پانی کا قطرہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد تیرے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، اور اس وقت تیری حالت یہ ہے کہ تو اپنے پیٹ کے اندر گند اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ تو رب کی ستاری کا معاملہ ہے، جس اللہ نے تیرے پیٹ کے گند کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ اللہ تیرے اس پیٹ کے گند کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، شاید کوئی بندہ تجھے سلام بھی نہ کرے۔ تیری ابتدا ناپاک پانی کا قطرہ، اور تو اللہ کی زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے۔ مرنے کے بعد تو مردار بدبودار ہو جائے گا، اللہ کی زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، اور اس وقت پیٹ کے اندر گندگی اٹھائے پھرتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، اپنے جسم پہ غور کریں۔ میرے اور آپ کے جسم سے جو نکلتا ہے وہ سب کچھ گند نکلتا ہے۔ واش روم جاتے ہیں، گند نکلتا ہے، ناک سے مواد نکلتا ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ کسی کو کھانسی ہو جاتی ہے، اس منہ سے بلغم نکلتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کان کے اندر سے میل کچیل نکلتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہی تو وجہ میرے اللہ نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان اور تکبر کرنے والے، اپنی تخلیق کے اوپر غور کر، اپنی پیدائش کے اوپر غور کر، تجھے کس چیز کے ساتھ پیدا کیا گیا؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اللہ فرماتے ہیں تجھے ناپاک پانی کے قطرے کے ساتھ پیدا کیا گیا، جس کی ابتدا، جس کی پیدائش اور تخلیق ناپاک پانی کے قطرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا تکبر اور تکبر کے بول اسے زیب دیتے ہیں؟ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے، اے دوست، جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔ اللہ نے تیرے عیبوں کے اوپر ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے، اللہ نے تیرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کرو۔ اے اللہ، آپ کی زمین پہ اکڑ کے نہ چلے، لوگوں کے سامنے تکبر کے ساتھ نہ چلیں۔ اللہ زمین پہ چلنا کیسے ہے؟ میں اپنے رب کے اوپر قربان جاؤں، میں اپنے رب کے اوپر سب کچھ قربان کر دوں، اپنے رب کے اوپر سب کچھ فدا کر دوں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں چلنے کا تذکرہ بھی فرما دیا، چلنے کا بیان بھی بتلا دیا کہ لوگوں چلنا کیسے ہے، زمین پر کیسے چلنا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشِقْ، او میرے بندو زمین کے اوپر اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، عاجزی کے ساتھ چلنا ہے۔ جو زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلے گا وہ قرآن کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ انسان کی چال کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر بتلا دیا کہ چال کے اندر تکبر نہ ہو، یہ اکڑ اکڑ کے نہ چلے۔ کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا وہ جوان ہوتے ہیں، جوانی کی عمر ہوتی ہے، لیکن بیماروں کی طرح چل رہے ہوتے ہیں، اپنے سر کو بہت زیادہ جھکا کے چلتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ صورت بھی تکبر کے اندر آ جاتی ہے۔ جب اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے ٹانگوں کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے قوا کو مضبوط بنا دیا، ہڈیوں کو مضبوط بنا دیا، یہ حضور کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ چلے۔ اگر تیز قدموں کے ساتھ چلے گا اللہ اس چلنے کے اوپر بھی اسے سنت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینہ المنورہ میں ایک شخص کو دیکھا جس کا سر بہت زیادہ جھکا ہوا تھا، آہستہ آہستہ بیماروں کی طرح چل رہا تھا، اور جب یہ بندہ بات کرتا تو اس کے قریبی بھی بات کو سمجھ نہ سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ بڑے قراء میں سے ہیں، بہت بڑے قاری ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تنبیہ کرتے ہوئے، اصلاح کرتے ہوئے فرمایا یہ عمر سے بڑا تو قاری نہیں ہے، یہ عمر سے بڑا تو عالم نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب چلتے تھے تیز قدموں کے ساتھ چلتے تھے، اور عمر جب بولتے تھے عمر کی آواز دور تک جایا کرتی تھی۔ عمر تو حضور کے نقش قدم پہ چلنے والے، عمر حضور کی اتباع کرنے والے، عمر کا حال یہ تھا، اور اس کا حال یہ ہے، یہ عمر اور حضور کے نقش قدم پہ چلنے والا نہیں ہے۔ اسے چاہیے
اپنی چال کو درست کرے، اور جب اپنے قریبیوں سے گفتگو کرے، بات چیت کرے، اس انداز میں کرے کہ قریبی ساتھیوں کے کانوں تک آواز صحیح پہنچ جائے، ان کے لیے آواز کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ اپنے سر کو بہت زیادہ جھکا کے چل رہا تھا۔ عمر نے فرمایا، بیٹا اپنی کمر کو سیدھا کرو، تیز قدموں کے ساتھ چلا کرو، یہ بیماروں کی طرح کیوں چلتے ہو؟ بیماروں کی طرح چلو گے کہیں پروردگار ذوالجلال ناراض ہو کر تمہیں بیماری ہی کے اندر مبتلا نہ فرما دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے؟ شمائل ترمذی کے اندر 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام اپنی رفتار کے مطابق چلتے تھے، معمول کے مطابق، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے تھے، یعنی حضور تک پہنچنے کے لیے بھاگتے ہوئے مشقت اٹھایا کرتے تھے، بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے تھے۔ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ اپنا مکمل پاؤں اٹھایا کرتے تھے۔ ہم کئی مرتبہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، جب یہ چلتے ہیں گلی کے اندر، گھروں کے اندر، بازار کے اندر، تو یہ پاؤں اٹھا کے نہیں چلتے، گھسڑتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر حضور کے نقش قدم پہ چلنا ہے، حضور کی سنتوں کی اتباع کرنی ہے، تو قدم اٹھا کے رکھے، پھر دوسرا قدم اٹھا کے رکھے، تیسرا قدم اٹھا کے رکھے۔ اس طریقے سے چلیں گے، اللہ اس چلنے کے اوپر بھی حضور کی سنت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا طریقہ جو شمائل ترمذی کے اندر بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو کچھ جھک کر چلتے تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے آپ اوپر سے نیچے کی جانب اتر رہے ہوں۔ جب بندہ اوپر سے نیچے کی جانب اترتا ہے تو بالکل سیدھا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے سر کو، اپنے سینے کو جھکا کے چلتا ہے۔ اس کے لیے بیلنس کو برقرار رکھنا، برابر رکھنا، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان فرماتے ہیں۔ ہمارے مشائخ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو حضور کے حلیے کو یاد کر لے، حضور کا حلیہ یاد کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اور حکیم الامت، مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس بندے کو پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہو گیا، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرما دیں گے۔ حضور کے دیدار کی برکت سے خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے۔ اور میں ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے قریب والوں کا خیال رکھا کریں، بیچاروں کو نیند آ جاتی ہے تو ان کو اٹھا دیا کریں، چوڑی مارنا جانتے ہیں، چوڑی مار دیا کریں یا اٹھا دیا کریں تاکہ ان کے لیے بیان سننا آسان ہو جائے۔ ساتھیوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے ظہر کے بعد آج حدیث سنی ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو دین کی جب بات ہو رہی ہو تو ساتھیوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یہ بھی ہم سے دین کا تقاضا ہے۔ تو ان کو بیدار کیا کریں، ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ دیا کریں، ان کی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا کریں تاکہ ان کے لیے بیان سننا آسان ہو جائے۔ حضور کا حلیہ سنا دو، سننا ہے۔ لیکن یہ اعتکاف میں نہیں ہے، لیکن کتنا ذوق ہے اس بندے کا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے عظیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، قدر بلندی کی طرف مائل تھا۔ حضرات صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ لمبا قد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حضرت عباس جب گھوڑے کے اوپر بیٹھتے تھے تو عباس کے پاؤں زمین کے ساتھ لگتے تھے، لیکن یہی عباس جب حضور کے ساتھ چلتے تھے تو معجزے کے طور پر حضور کا قد مبارک عباس سے بلند نظر آیا کرتا تھا۔ عظیم الحامتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک قدر اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ واسع الجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی قدر کشادہ تھی۔ ازج الحواجب،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں مبارک بالکل باریک اور کچھ خمدار تھی، درمیان کے اندر ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھرتی تھی۔ اکحل العینین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں قدرتی طور پر سرما آلود تھی، آپ کی مبارک پلکیں دراز تھی، آپ کی مبارک آنکھوں کے اندر سرخ رنگ کے ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ اقن الارنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کا بانسا یہ قدر بلند تھا کہ انما یعلوہ النور، ہر وقت یہاں پہ نور ٹپک رہا ہوتا تھا۔ سہل الخدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نہ اندر کو دھسے ہوئے نہ باہر کو نکلے ہوئے، بالکل برابر ہموار تھے۔ جب رخسار کے اوپر پسینہ آتا تھا تو پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ولی الفم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک قدر کشادہ تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے سامنے والے دانت تھے تو سامنے والے دانتوں کے درمیان سے نور نکل رہا ہوتا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں جب حضور بولتے تھے وہ نور نکلتا، وہ نور ہمیں دیوار کے اوپر نظر آیا کرتا تھا۔ قص اللحیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک یہ گھنی تھی، سینہ مبارک کو گھیر لیا کرتی تھی۔ داڑھی مبارک کے اندر 17 18 19 کے قریب سفید بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قدر کشادہ تھا، سینہ مبارک پیٹ مبارک بالکل برابر ہموار تھا، یہ پیٹ نہ اندر کو دھسا ہوا نہ باہر کو نکلا ہوا، بالکل برابر تھا۔ سینہ مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی باریک لمبی لکیر تھی، اس کے علاوہ سینے اور پیٹ مبارک کے اوپر بال نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں پر گوشت تھی، جب کوئی مصافحہ کرتا تھا تو یہ ریشم کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں یہ قدر طویل تھی، آپ کی کلائیاں، آپ کے جوڑ مبارک مضبوط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے نیچے سے قدر گہرے تھے، پاؤں کے اوپر والا حصہ قدرتی طور پہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگایا گیا ہو، جب پانی کا قطرہ گرتا تھا یہ دائیں بائیں بہہ پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک قدر گھنگریالے تھے، کبھی کانوں کی لو تک ہوتے تھے، کبھی کندھوں تک ہوتے تھے، کبھی کندھے اور کانوں کی لو کے درمیان ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا، اور درمیان کے اندر مہر نبوت تھی۔ مہر نبوت کے اوپر واقعہ یاد آیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند دن پہلے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی طبیعت خراب تھی، سر مبارک کے اندر درد بھی تھا، آپ کو بخار بھی تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، میرے صحابہ اگر میں نے کسی کا حق دینا ہو وہ آ کے مجھ سے اپنا حق وصول کر لے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو وہ آ کے مجھ سے اپنا بدلہ لے لے، میں دنیا کے اندر اپنے معاملات کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ فلاں موقع پہ آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آیا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے مجھے فرمایا اسے کچھ دے دو، میرے پاس 3 درہم تھے، میں نے اسے دے دیے۔ جب اس صحابی نے 3 درہم کا تذکرہ کیا، فضیل بن عباس کھڑے ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ یہ 3 دراہم کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا، میرے پیغمبر نے فرمایا اگر میں نے کسی کا کوئی اور حق دینا ہو وہ مجھ سے اپنا حق وصول کر لے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ فلاں جنگ کے موقع پہ آپ صفوں کو درست فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ کے اندر چھڑی تھی، آپ نے وہ چھڑی میری کمر پہ ماری تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ نے چھڑی ماری تھی اس وقت میری کمر پہ قمیص بھی نہیں تھی، کوئی چادر بھی نہیں تھی۔ میرے پیغمبر نے اپنی مبارک کمر سے قمیص کرتا چادر کو اوپر اٹھا کے فرمایا محمد سے اپنا بدلہ لے لے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ نے اس صحابی کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا او خدا کے بندے، حضور کی طبیعت خراب ہے، بخار بھی ہے، سر مبارک کے اندر درد بھی ہے، تجھے بدلے کی پڑی ہوئی ہے، تجھے اپنے حق کی پڑی ہوئی ہے، بدلہ لینا ہے، ہماری جانیں حاضر ہے،
ہمارے بچوں سے بدلہ لے لو، حضور سے بدلہ کیوں لیتے ہو؟ اس صحابی نے کسی کی طرف التفات نہیں کیا، حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، حضور کی مبارک کمر کی طرف اس صحابی نے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں ان آنکھوں پہ قربان جاؤں جن آنکھوں نے والضحیٰ والا چہرہ بھی دیکھا، ان آنکھوں پہ قربان جاؤں جنہوں نے حضور کے حسن و جمال کے جلوے بھی دیکھے، ان آنکھوں پہ قربان جاؤں جنہوں نے حضور کے چہرے انور کی چمک کو بھی دیکھا، ان آنکھوں پہ قربان جاؤں جنہوں نے حضور کی کمر کی چمک کو بھی دیکھا۔ یہ صحابی حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب مہر نبوت پہ نظر پڑی، یہ حضور کی جانب بڑھے اور مہر نبوت کا پیار کر لیا، مہر نبوت کا بوسہ لے لیا۔ نوجوانوں، اپنی زندگی پہ غور کرنا، آج آپ کی پسند کیا ہوتی ہے، آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے، آپ کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ اور اس صحابی کی تمنا پہ غور کرنا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تو نے تو بدلہ لینا تھا، بدلہ کیوں نہیں لیا؟ صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ کس چیز کا بدلہ، کون سا بدلہ؟ میرے پیغمبر نے فرمایا تو نے خود ہی تو کہا تھا میں نے اپنا بدلہ لینا ہے۔ یا رسول اللہ بدلہ تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، میری زندگی کی ایک چاہت تھی، ایک تمنا تھی، آج اللہ نے چاہت کو پورا فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کون سی چاہت کو اللہ نے پورا کر دیا؟ یہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ میری زندگی کی سب سے بڑی چاہت یہ تھی کہ وہ دن کب آئے گا جب میں حضور کی مہر نبوت کا بوسہ لوں گا۔ آج میری چاہت پوری ہو چکی ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جب مجھے آئی فون ملے گا میری چاہت پوری ہو جائے گی، کمپیوٹر ملے گا میری چاہت پوری ہو جائے گی، میری خواہشات پوری ہوگی، میری چاہت پوری ہو جائے گی۔ گناہ کے اوپر عمل کرنا آسان ہو گیا، گناہ کے اوپر عمل بھی ہو گیا، میری چاہت پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہ صحابی رسول ان کی چاہت یہ تھی حضور کی مہر نبوت کا بوسہ لینا ہے، مہر نبوت کا بوسہ لے لیا۔ میرے پیغمبر نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ جس نے دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ اس صحابی عکاشہ کے چہرے کی طرف دیکھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بوسہ لیا، دونوں کندھوں کے درمیان آپ علیہ السلام کی مہر نبوت تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اچانک صحابہ کرام کے سامنے تشریف لایا کرتے تھے تو صحابی فرماتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو چکا ہو۔ حضور سامنے آتے تھے تو وہ کمرہ، وہ حال، وہ جگہ معطر منور روشن ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو حسین و جمیل بنایا ہے وہ آمنہ کے لال کو بنایا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قبیلہ بنو سعد سے چل کر مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ پہنچ کر آمنہ کے دروازے پہ پہنچی، دروازے پہ جا کے دستک دی، ام ایمن حلیمہ کو اندر لے گئی۔ حلیمہ نے کہا آمنہ اپنا لال تو دکھا، آمنہ اپنا بیٹا تو دکھا۔ جب میرے پیغمبر کا دیدار حلیمہ کو کروایا گیا تو حلیمہ کہنے لگی آمنہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ اپنے علاقے کے اندر نہیں دیکھا۔ آمنہ نے کہا حلیمہ تو دیہات کی رہنے والی، تو نے کیا بچے دیکھے ہوں گے، میں مکہ شہر کی رہنے والی، میں نے آج تک مکہ کے اندر اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب بھی پاس کھڑے تھے، عبد المطلب نے کہا حلیمہ تو دیہات کی رہنے والی، تو نے کیا بچے دیکھے ہوں گے، آمنہ تو مکہ کے اندر زندگی گزارتی ہے، تو نے کیا بچے دیکھے ہوں گے، میں نے تو ملکوں کا سفر کیا ہے، میں نے آج تک کسی ملک کے اندر اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر جبرائیل سے بھی پوچھتے جبرائیل تو بتا تو اس بچے کے بارے میں، آمنہ کے در یتیم کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو جبرائیل پھر یوں جواب دیتے حلیمہ تو نے قبیلہ بنو سعد کے اندر نہیں دیکھا، آمنہ تو نے مکہ کے اندر نہیں دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں کے اندر نہیں دیکھا، میں نے تو پوری کائنات کو دیکھا ہے، میں نے پوری کائنات میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر یہ سارے مل کر رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے اللہ تو بتا تو اس سونے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس پیارے کے بارے میں کیا کہتا ہے، میرا اللہ پھر یوں فرماتا حلیمہ تو نے اپنے علاقے قبیلہ بنو سعد کے اندر نہیں دیکھا، آمنہ تو نے مکہ کے اندر نہیں دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں کے اندر نہیں دیکھا، جبرائیل تو نے کائنات کے اندر نہیں دیکھا۔ اگر تم سارے کے سارے مجھے رب سے پوچھتے ہو، میں رب یہ کہتا ہوں
میں نے اپنی پوری کائنات میں محمد جیسا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت حضور کو بنایا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو روزانہ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی حضور کے شہر مدینہ المنورہ کی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، ہمارا سب کچھ حضور کے اوپر فدا ہو جائے۔ آج بھی بندہ جب حضور کے روضے پہ جاتا ہے اور سبز جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر حضور کی خدمت میں درود و سلام کے تحفے پیش کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین، تو بندے کی نظر سبز جالیوں کے پاس ستون کے اوپر پڑتی ہے جہاں پہ چند اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان اشعار کو قبولیت عطا فرمائی۔ وہ اشعار ایک بدو نے حضور کے روضے پہ آ کے پڑھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکا، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی قبر پہ آ کے اس نے یہ اشعار پڑھے تھے۔ ان اشعار کے اندر ایک شعر یہ بھی کہا تھا، نفس الفداء لقبر وانت ساکنہ، نفس الفداء لقبر وانت ساکنہ، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ اس گنبد خضراء کے مکین کے اوپر فدا ہو جائے، سب کچھ حضور کے اوپر قربان ہو جائے۔ جب وہ اشعار پڑھ کے حضور کی محبت کے اندر اشعار پڑھ کے واپس چلا گیا، ایک صحابی فرماتے میں حضور کے روضے کے پاس بیٹھ کر درود و سلام کے تحفے پیش کر رہا تھا، درود و سلام کے تحفے پیش کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی، مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے میری قبر پہ آ کر کسی نے اشعار پڑھے، جاؤ جا کے خوشخبری سنا دو، اللہ نے ان اشعار کی بدولت اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ کرے ہم سب کچھ حضور کے اوپر قربان ہو جائے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اچانک کسی کے سامنے تشریف لاتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو چکا ہو۔ جن صحابہ کرام نے حضور کے مبارک حلیے بیان کیے، وہ تمام صحابہ آخر کے اندر یہی فرماتے رہے کہ ہم نے آج تک حضور جیسا حسین نہیں دیکھا، حضور جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں حلیہ بیان کیا گیا، حسن و جمال کے تذکرے کیے گئے، وہاں حضور کی چال کو بھی بیان کیا گیا، حضور کے چلنے کے انداز کو بیان کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں جب حضور چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے اوپر سے نیچے کی جانب اتر رہے ہوں، تھوڑا سا جھک کر اور تیز قدموں کے ساتھ چلتے تھے۔ اگر اسی طریقے کو اپنائیں گے، تیز قدموں کے ساتھ چلیں گے، پاؤں اٹھا کے رکھیں گے، اللہ 3 سنتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے، 3 سنتوں کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دور حدیث کے طلباء کے سامنے جب حضور کے چلنے کو بیان فرمایا کہ حضور یوں چلتے تھے، تو طلباء کہنے لگے حضرت ہمیں حضور کا طریقہ پریکٹیکل طور پہ دکھائیں کہ حضور چلتے کیسے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے کہ مجھ سے بے ادبی ہو جائے گی، میں نہیں چل سکتا۔ تو شاگرد کہنے لگے نہیں استاد محترم، آپ ہمیں دکھائیں کہ حضور کیسے چلتے تھے، ہم اس کے مطابق چلیں گے، ہمیں سنت کا ثواب مل جائے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل فجر کی نماز کے بعد میں تمہیں چل کے دکھاؤں گا کہ حضور کیسے چلتے تھے، حضور کے چلنے کا انداز کیا ہوتا تھا۔ چنانچہ پورے علاقے کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ حضور جس طریقے پر چلتے تھے، جو انداز تھا، وہ طریقہ دکھایا جائے گا۔ چنانچہ اگلے دن فجر کی نماز کے اندر پوری مسجد نمازیوں سے بھر گئی۔ جہاں مسلمان پہنچے، ہندوؤں کو پتہ چلا، ہندو بھی اس کیفیت کو دیکھنے کے لیے، اس انداز کو دیکھنے کے لیے مسجد کے قریب پہنچ گئے۔ نماز تو ادا نہ کی لیکن مسجد کے قریب وہ لائن کے اندر کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ جب فجر کی نماز مکمل ہوئی، علامہ انور شاہ کشمیری دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بعد کے اندر کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے تھے؟ فرمانے لگے میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہ تیرے محبوب جس انداز جس طریقے پر چلتے تھے، اللہ وہ طریقہ دکھانا ہے، اللہ مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ گستاخی نہ ہو جائے۔ دعا مانگ کے فارغ ہوئے، سارے شاگرد باہر چلے گئے، نمازی باہر چلے گئے، 2 لائنوں کے اندر حضرات مسلمان اور ہندو کھڑے ہو گئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب فجر کی نماز کے بعد مسجد سے باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنا پہلا قدم رکھا اور فرمانے لگے حضور یوں چلتے تھے، ادھر ہندوؤں کی زبان سے کلمہ شہادت بلند ہو گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ بات کے اندر پوچھا گیا کلمہ شہادت کیوں پڑھ لیا، آپ کی زبان پہ کلمہ کیوں آ گیا؟ آپ کو تو کسی نے دعوت نہیں دی کہ
کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، تو وہ کہنے لگے جب حضور کے غلام کا یہ حال ہے تو حضور کا حال کیا ہوگا۔ حضور کے غلام نے ایک قدم چل کے دکھایا، دل نے مجبور کر دیا محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اگر حضور کو چلتے ہوئے دیکھ لیتے اس وقت کیفیت کیا ہوتی۔ اللہ نے سکون حضور کے طریقوں پہ رکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو اپنائیں۔ میں نے کل بھی رات والے بیان کے اندر کہا تھا کہ نماز کا طریقہ علماء سے سیکھیں، علماء کے پاس بیٹھ کر حضور کی سنتوں کو سیکھیں کہ حضور مسکراتے کیسے تھے، حضور زیادہ ہنستے تھے یا مسکراتے تھے، حضور کا انداز کیا ہوتا تھا، حضور کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا تھا، حضور چلتے کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے فرماتے، کھانے کا انداز کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام کرنے کا انداز کیا تھا، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاقیات، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت کیا تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میرے اور آپ کی زندگی کے اندر آ گئے، اللہ اس دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نجات کے فیصلے فرما دیں گے۔ بلکہ جو آج حضور کے طریقے پہ چلے گا، جو حضور کے نقش قدم پہ چلے گا، اللہ قیامت کے دن اسے حضور کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائیں گے، اللہ حضور کے قدموں کے اندر اسے جگہ عطا فرمائیں گے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اب تک نہ سمجھ پائے ہم لوگ یہ برسوں میں، اب تک نہ سمجھ پائے ہم لوگ یہ برسوں میں، جنت ہے غلاموں کی سرکار کے قدموں میں، باتوں سے بھلا کوئی منزل پہ پہنچتا ہے، یہ بات بتائیں جو مصروف ہے باتوں میں، سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئیں، امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں، سرکار کی سنت پر جنت کی ضمانت ہے، خود لوگ بھٹکتے ہیں خود ساختہ راہوں میں۔ اگر ایک ایک سنت کسی عالم دین، کسی نیک کی زندگی کے اندر دیکھنی ہو تو اللہ کبھی توفیق عطا فرمائے تو جھنکی سرزمین پہ جا کر حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی زندگی کو دیکھ لینا۔ انہوں نے حضور کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کیا، حضور کیسے مسکراتے تھے، کئی مہینے تک اس سنت کو اپناتے رہے اور کئی مہینوں کے بعد جا کے فرماتے ہیں میرے حضرت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کے اوپر عمل کرنا آسان ہوا، حضور نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ موقع بھی عطا فرمایا، ایسے علاقے کے اندر پہنچے جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، بھوک آ گئی، فاقہ آ گیا، پھر بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر حضور کی سنت کو بھی زندہ کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر طریقے کے اوپر عمل کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی حضرت کی صحبت کے اندر بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ اسے سنت کا شیدائی بنا دیتے ہیں، آج بھی اللہ اسے سنت کا عشق نصیب فرما دیتے ہیں۔ اپنے اکابر مشائخ کی صحبت کو اختیار کیا کریں، ان کی صحبت کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہاں اپنی محبت دیتے ہیں اللہ اپنے حبیب کی محبت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی کتنی کیفیت ہے؟ تین کیفیت۔ پہلی کیفیت کے انداز کیا ہے؟ حضور تیز چلتے تھے، اور دوسرا حضور پاؤں اٹھا کے چلتے تھے، اور تیسرا حضور تھوڑا سا جھک کر چلتے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اوپر سے نیچے کی جانب اتر رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انداز کو اپنانے کی کوشش کریں۔ کبھی کمرے کے اندر آپ حضرات اعتکاف کے اندر تو صحن کے اندر کوشش کر لیا کریں، آپ ایک قدم اٹھائیں گے سنت کے مطابق چل نہیں سکیں گے، لیکن ایک قدم اٹھانے پر اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر دوسرا قدم اٹھائیں گے کہ حضور یوں چلتے تھے، پاؤں اٹھا کے رکھتے تھے، اللہ پھر 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ وہ ہے کہ سنت کے ساتھ محبت کی وجہ سے حضور کی معیت نصیب ہوگی۔ اگر حضور کی سنت کو زندہ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو چال کے اندر، چلنے کے اندر تکبر نہ ہو۔ جس انسان کی چال کے اندر تکبر پایا جاتا ہے وہ اللہ کی زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے۔ تو حضور کی ایک حدیث کو دل کی تختی کے اوپر نقش کر لیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جو متکبر ہوں گے، تکبر کرنے والے، جن کی گفتگو کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، جن کی چال کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی طرح جسم عطا فرمائیں گے۔ پھر یہ جسم 5-6 فٹ کا نہیں ہوگا، جنت کے اندر تو 33 فٹ کا قد عطا کر دیا جائے گا، آدم علیہ السلام والا قد عطا کیا جائے گا، لیکن یہ تو ابھی محشر کے میدان کے اندر ہے۔ تکبر کرنے والوں کا جسم چیونٹیوں کی طرح بنا دیا جائے گا
اور جتنے محشر کے میدان کے اندر لوگ ہوں گے وہ انہیں اپنے پاؤں کے تلے روند رہے ہوں گے، یعنی ان کے تکبر کو ختم کیا جائے گا۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، میں اور آپ اپنے اندر کے تکبر کو ختم کریں، اپنی انا کو، میں کو ختم کریں۔ جو آج دنیا کے اندر اپنی میں کو ختم کرے گا، اللہ عزت بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ جو اپنی میں کو ختم نہیں کرتا، اس کی میں کو پھر اللہ ختم کرتا ہے، اور جس کی میں کو اللہ ختم کرتا ہے دنیا والے پھر اس کا تماشا دیکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر آیا، تکبر کی وجہ سے حق کی اتباع نہ کر سکا، اس کے اندر تکبر پایا جاتا تھا، اتنا تکبر پایا جاتا تھا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، انا ربکم الاعلی کہہ بیٹھا، لوگوں میں تمہارا رب ہوں۔ میرے اللہ نے اسے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قارون نے تکبر کیا، دنیا کے اندر ابو جہل نے تکبر کیا، اسے ایمان کی دولت نصیب نہ ہو سکی، اور آخری وقت کے اندر 2 بچوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے تکبر کی وجہ سے۔ شیطان مردود ہو گیا، جب شیطان کو اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کی وجہ سے اللہ نے پوری زندگی کی عبادات کو رد کر کے رکھ دیا۔ میں اور آپ سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، کوئی 5 مرتبہ پڑھتا ہوگا، لیکن شیطان جب عبادت کرتا تھا اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، اور ایک سجدے کے اندر 3000 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا تھا۔ اس کی عبادت کا اندازہ لگائیں، زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے اور ایک سجدے کے اندر 3000 مرتبہ رب کو یاد کیا، سبحان رب الاعلیٰ کی فریاد کی۔ لیکن جب اسی شیطان کے اندر تکبر پایا گیا، اللہ رب العزت نے تکبر کی وجہ سے پوری زندگی کی عبادات کو منہ کے اوپر مار کے رکھ دیا۔ متکبر بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں میں ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہوں۔ جب اللہ کی طرف سے کسی کے دل پہ مہر لگتی ہے پھر نیک بات اس کے دل کے اوپر اثر نہیں کرتی، نیک بات دل کے اندر نہیں اترتی، وہ نیک بات کو نہیں لیتا، پھر وہ علماء پہ اعتراض کرتا ہے، مدرسے والوں پہ اعتراض کرتا ہے، مسجد کے مولوی پہ اعتراض کرتا ہے، نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے اعتراض کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی کیفیت یہ بن جاتی ہے وہ دین کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اسلام کے اوپر اعتراض کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کئی مرتبہ اپنے رب کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب رب کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے اللہ دل کے اوپر سٹیمپ لگا دیتے، مہر لگا دیتے ہیں، جب مہر لگتی ہے پھر نیک بات دل کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سراپا عاجزی تھے، ان کے اندر عاجزی پائی جاتی تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام سے فرمایا میرے ساتھ آج جنات کو دین کی دعوت دینے کے لیے وہ بندہ ساتھ جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں ہے۔ صحابہ کرام حیران، وہ کون بندہ ہے جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر نہیں ہے؟ اس کو اٹھاؤ نا ساتھ والے کو، کیوں نہیں ترس کھاتے آپ حضرات؟ ترس کھایا کرو ان کے اوپر۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کو کھڑا کیا اور اس بات کے اوپر مہر لگا دی کہ عبداللہ کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہے جو دبلے پتلے تھے لیکن اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ بہت زیادہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ مسواک لینے کے لیے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، لکڑی کو شاخ کو کاٹنا چاہتے تھے، وہ تہبند چادر کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اب عبداللہ بن مسعود کی جو پنڈلیاں تھی یہ پتلی اور چھوٹی چھوٹی تھی، تو صحابہ کرام نے جب عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کی طرف دیکھا تو مذاق کرتے ہوئے کہنے لگے وہ پتلی پتلی پنڈلیوں والا، وہ چھوٹی پنڈلیوں والا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کی طرف دیکھتے ہو، یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ پتلی پتلی پنڈلیاں میزان کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی۔ کیا مقام اللہ کے ہاں عبداللہ ابن مسعود کا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر عاجزی پائی جاتی تھی۔ بدر کے میدان میں
جب ابو جہل جو جہلوں کا باپ جس کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، معوذ اور معاذ کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو گیا، بدر کے میدان میں تڑپ رہا تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ابو جہل کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ بدر کے فلاں مقام پہ تڑپ رہا ہے، زندگی کے آخری لمحات ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنے شاگردوں کی طرف، پیاروں کی طرف دیکھا تو حضور کی نگاہ انتخاب عبداللہ بن مسعود پہ پڑی۔ میرے پیغمبر نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا تیرے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، ابو جہل کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، جا ابو جہل کا سر کاٹ کے لا۔ عبداللہ بن مسعود کو بھیجا، یہ تلوار اٹھا کر ابو جہل کے پاس پہنچے، ابو جہل زمین پہ تڑپ رہا تھا، عبداللہ ابن مسعود سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے اور تلوار ابو جہل کی گردن پہ رکھی۔ ابو جہل نے اپنی آنکھیں کھول کر عبداللہ کی طرف دیکھا اور عبداللہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا روئی الغنم، بکریوں کا چھوٹا سا چرواہا میری گردن کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ عبداللہ جب تو میری گردن کاٹنے لگے تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میرا سر مقتولین کے اندر اونچا نظر آئے، مرنے کے بعد بھی سر بلند نظر آئے، اور اپنے نبی سے جا کر کہہ دینا ان کی جو نفرت میرے دل کے اندر پہلے دن تھی وہ نفرت آج بھی اسی طرح موجود ہے، اس نفرت کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ نعوذ باللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹ دیا، جا کے اپنے پیغمبر کو بتلایا، حضور کو بتلایا، یا رسول اللہ عبداللہ ابو جہل آخری وقت کے اندر یوں کہہ رہا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری امت کا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جو فرعون تھا اس سے بڑا ظالم اور سخت نکلا۔ موسیٰ کا فرعون آخری وقت کے اندر ڈوبتے ہوئے کہہ رہا تھا میں موسیٰ ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل آخری وقت کے اندر کہہ رہا تھا کہ میرے دل کے اندر محمد کی نفرت آج بھی پائی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ اتنا تکبر اس کے اندر پایا جاتا تھا، اللہ نے مردود کر دیا، راندے درگاہ بنا دیا۔ جو عاجزی اپنے اندر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اور جس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ انسان کے اندر تکبر یا تو مال کی وجہ سے آتا ہے، یا حسن و جمال کی وجہ سے آتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے آتا ہے، یا حسب نسب کی وجہ سے تکبر آتا ہے، یا علم کی وجہ سے تکبر آتا ہے، میرا علم۔ اور کبھی عمل زندگی کے اندر پایا جائے تو عمل کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں یہ تہجد نہیں پڑھتا، میں نمازیں پڑھتا ہوں نوافل پڑھتا ہوں یہ نماز کا اہتمام ہی نہیں کرتا، وہ نیک عمل کر کے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، بندے کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ ان 5 چیزوں کی وجہ سے بندے کے اندر تکبر آتا ہے، مال کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، خاندان برادری کی وجہ سے، میرا خاندان، میری برادری، میں فلاں حسب نسب رکھتا ہوں، بندے کے اندر تکبر آتا ہے۔ اگر ان 5 ذرائع سے کسی بھی ذریعے سے تکبر آتا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر سے نکال دیں، کبھی بھی تکبر کا بول نہ بولے۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ جو رب دینا جانتا ہے وہ تکبر کے بول کی وجہ سے واپس لینا بھی جانتا ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں اس علاقے کے اندر ایک زمیندار تھا، اللہ نے اس کو اتنی زمینیں عطا فرمائی تھی کہ ریلوے کے 3 اسٹیشن اس کی زمین کے اندر بنے ہوئے تھے۔ جب زمینیں اتنی تھی تو بینک بیلنس کتنا ہوگا؟ ایک مرتبہ شہر کے چوک کے اندر کھڑے ہو کر یہ اپنے دوستوں کے ساتھ آئس کریم کھا رہا تھا۔ اللہ نے اس کو ایک ہی بیٹا عطا فرمایا تھا۔ دوستوں میں سے کسی نے کہا کہ آج کل میرے حالات ٹھیک نہیں تو کاروبار کو زیادہ وقت دینا پڑتا ہے، تو یہ آئس کریم کھاتے ہوئے کہنے لگا واہ تم پریشان ہوتے ہو کہ آئے گا کہاں سے، اور میں پریشان ہوتا ہوں لگاؤں گا کہاں پہ۔ اب تو میں نے اتنا کما لیا، اتنا کما لیا، اگر اللہ بھی مجھے غریب کرنا چاہے تو غریب نہیں کر سکتا۔ مال وبال لے کے آتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال کئی مرتبہ فتنہ بن جاتا ہے کہ اللہ بھی مجھے غریب نہیں کر سکتا۔ میرے رب کی پکڑ آ گئی، اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے، اللہ اپنی بے نیازی سے محفوظ فرمائے، اللہ اچانک پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ قرآن میں فرماتے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، میں کئی مرتبہ اچانک پکڑتا ہوں، اور جب اللہ اچانک پکڑتے ہیں یہ سر سے پگڑیاں اتر جاتی ہیں، خواتین کے سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، بندہ اپنے گھر کے اندر عزت والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا ضرور کیا کرے اللہ اپنی اچانک پکڑ سے
سے محفوظ فرما۔ اللہ کبھی بھی بے نیازی کا نشانہ نہ بنا۔ جب بندہ رب سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا، میں اس واقعے کو بعد میں بیان کرتے ہوئے واقعہ اچانک یاد آیا، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ عبداللہ اندلسی کون تھے؟ جو شاگردوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے، سالکین طریقت کی تربیت کیا کرتے تھے، جو مسجد کے اندر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کا ارادہ ہوا تو دوستوں نے، شاگردوں نے، متعلقین نے کہا کہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ حضرت نے چنانچہ سفر شروع کر دیا، مریدین، شاگرد، متعلقین ساتھ تھے۔ چلتے چلتے عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزرے۔ اس بستی کے قریب ایک کنواں تھا، جس کنویں کے پاس لڑکیاں کپڑے دھو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے حافظ بھی تھے، کئی ہزار احادیث ان کو یاد تھی، صاحب نسبت آدمی تھے۔ ایک نوجوان لڑکی کے اوپر نظر پڑی، وہیں پہ بیٹھ گئے اور اپنے شاگردوں کی طرف دیکھ کے فرمایا جس نے حدیث کا علم حاصل کرنا ہو وہ فلاں محدث کے پاس چلا جائے، جس نے طریقت کے اندر آگے بڑھنا ہو وہ فلاں شیخ کے پاس خانقاہ کے اندر چلا جائے، میرے پلے اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شاگرد اور مریدین کہنے لگے حضرت ہم تو حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ شاگرد چلے گئے، مریدین چلے گئے۔ وہ لڑکی جس کے اوپر نگاہ پڑی تھی جب کپڑے دھونے کے بعد اٹھی تو اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں عورتوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں بچوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وہ لڑکی جس گھر کے اندر داخل ہوئی، حضرت عبداللہ نے اس گھر کے دروازے پہ دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کا والد باہر آیا، کہنے لگا کیا بات ہے؟ عبداللہ اندلسی کہنے لگے میں مسافر ہوں، اجنبی ہوں، رات قیام کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے بہت اچھی بات ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ شکل و صورت سے مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ہم عیسائی لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے میں نے ایک رات آپ کے پاس گزارنی ہے۔ رات ان کے پاس گزاری۔ جب صبح کا وقت ہوا عبداللہ لڑکی کے والد سے کہنے لگے کہ میں اجنبی پردیسی ہوں، آپ کی لڑکی سنا ہے گھر کے اندر جوان ہے، میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کا والد کہنے لگا آپ مسلمان، ہم عیسائی لوگ، عیسائی مسلمانوں کو رشتہ نہیں دیتے، اگر آپ نے میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو عیسائی مذہب کو قبول کرنا ہوگا۔ عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے لیے میرے گھر کے اندر خنزیروں کا ریوڑ ہے، وہ 1 سال تک چرانا ہوگا، 1 سال تک خنزیروں کا ریوڑ چرائیں گے، میں سمجھ جاؤں گا عیسائی مذہب کو قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے میں 1 سال تک خنزیروں کا ریوڑ چرانے کے لیے تیار ہو۔ وہ عبداللہ جو قرآن کے حافظ بھی تھے، جن کو احادیث بھی یاد تھی، مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر وقت گزرتا تھا، لیکن رب کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عبداللہ اندلسی روزانہ صبح سویرے سور خنزیر کا ریوڑ لے کر جنگل کی طرف نکل جاتے۔ حضرت عبداللہ کے ایک مرید تھے جسے دنیا شبلی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت شبلی کو پتا چلا میرے شیخ کے اوپر امتحان آ چکا ہے، اپنے علاقے سے نکلے، لوگوں سے پوچھا میرے شیخ کہاں پہ ہے؟ لوگوں نے بتلایا جنگل کے اندر خنزیروں کا ریوڑ چرا رہے ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ اسی جنگل کے اندر پہنچے، اپنے شیخ کو دیکھا، سر کے اوپر پگڑی باندھی ہوئی ہے، وہی پگڑی جس پگڑی کو باندھ کر حضور کی حدیثوں کا درس دیا کرتے تھے۔ آج درس تو نہیں دے رہے تھے مگر خنزیروں کا ریوڑ چرا رہے تھے۔ وہی عصا جسے پکڑ کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، اس عصا کے ساتھ خنزیروں کا ریوڑ ہانک رہے تھے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کے قریب ہوا، میں نے جا کے کہا حضرت آپ تو قرآن کے حافظ سے، کیا قرآن یاد ہے؟ ان کے شیخ فرمانے لگے شبلی سارا قرآن بھول چکا ہوں، صرف ایک آیت یاد ہے۔ حضرت کون سی آیت یاد ہے؟ شیخ فرمانے لگے وَمَن يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اللہ کے سوا کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں میں نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میں شیخ کے ساتھ چمڑ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا اللہ آپ کا شیخ کے اوپر امتحان طویل ہو چکا ہے، حتیٰ کہ میرے شیخ بھی رو پڑے۔ روتے ہوئے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا اللہ امتحان بندوں کے اوپر آتے ہیں لیکن آپ کا امتحان
میرے اوپر لمبا ہو چکا ہے، اس امتحان سے نجات عطا فرما۔ جب یہ دو بندے رب کے سامنے روئے، رب کی رحمت متوجہ ہوئی، اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول فرمایا، اللہ نے قرآن کی نعمت بھی دے دی، احادیث کی نعمت بھی دے دی، ولایت کا نور بھی دے دیا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے بعد کے اندر اپنے شیخ سے پوچھا، حضرت اتنا بڑا امتحان کیوں آ گیا، اللہ نے کیوں پکڑ لیا، بے نیازی کا نشانہ کیوں بن گئے؟ تو شیخ فرمانے لگے، شبلی جب میں عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزرا، میں نے مکانات کے اوپر صلیب کا نشان لٹکے ہوئے دیکھا، میں نے نشان کو دیکھ کے کہا یہ عیسائی کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر صلیب کی پوجا کرتے ہیں۔ بس اسی بات کے اوپر اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ نے میرے دل کے اندر الہام فرماتے ہوئے فرمایا، عبداللہ تجھے جو ایمان کی دولت ملی ہے، کیا اس کے اندر تیری عقل کا کمال ہے، تیرے فضل کا کمال ہے؟ یہ جو آپ کو ایمان کی دولت ملی ہے یہ تو میرا فضل ہوا، میرا کرم ہوا، تجھے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتا ہے، بے وقوف سمجھنے کی وجہ سے رب کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، میں اور آپ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر بھی سمجھتے ہیں، کمتر بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ جب بندے کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، بندہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو کمتر سمجھتا ہے، وہ پروردگار اس تکبر کی وجہ سے مختلف نعمتوں سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ کبھی بھی تکبر کا بول نہ بولا کریں، زندگی عاجزی کے ساتھ گزاریں۔ اس لیے ہمارے مشائخ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی گفتگو کریں تو یوں کہا کریں، یہ فقیر وہاں پہ گیا، فقیر نے یہ کیا، فقیر وہاں پہ تھا، یا عاجز کا لفظ استعمال کریں۔ فقیر، عاجز، یہ دونوں لفظ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، اور عاجز کا لفظ حضور نے بیان فرمایا۔ اگر ہم اپنی گفتگو کے اندر لفظ انا، میں کی بجائے فقیر استعمال کریں گے، رب کو بھی ہمارے اوپر پیار آ جائے گا۔ یہ بندہ اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے، عاجز کہتا ہے۔ ان جملوں کو، ان لفظوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کو عاجزی عطا فرماتے ہیں اور تکبر کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں۔ جب میں حضرات صحابہ کرام کی زندگی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام کے اندر عاجزی ہی عاجزی نظر آتی ہے۔ انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ جس ہستی کا ہے، اسے دنیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ابو بکر کے بارے میں فرمایا، لوگوں جس نے دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لے۔ وہ ابو بکر صدیق جس کو حضور نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، وہ ابو بکر جو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے سرخیل اور امام بھی ہیں۔ ہمارا یہ روحانی سلسلہ چلتے چلتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ جنت کے ٹکڑے پہ دفن ہو گئے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے شیخین کو حضور کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو یوں لگ رہا تھا جیسے ستاروں کے درمیان چاند چل رہا ہو، شاگردوں کے درمیان استاد چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، ادھر سے عمر کا ہاتھ پکڑا، اور یہ دونوں ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے دنیا کے اندر اکٹھا کیا، اللہ نے مرنے کے بعد اکٹھا کیا۔ جب قبر سے اٹھیں گے اس وقت حضور کے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جن کو اعزاز ملے، سعادت ملے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں گھاس کا کوئی تنکا ہوتا، اور کبھی فرماتے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا جو درختوں پہ بیٹھتا ہے، درختوں کے پھل کھاتا ہے، پھر اڑ جاتا ہے، فضا کے اندر گھومتا رہتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ پرندہ ختم ہو جائے گا۔ کاش ابو بکر بھی کوئی پرندہ ہوتا، ابو بکر ختم ہو جاتا اور ابو بکر سے قیامت کے دن حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ میں اور آپ ابو بکر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ملا ہے وہ رب کے فضل سے ملا ہے۔ یہ صحت ملی ہے، جوانی ملی ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اگر کوئی دبلا پتلا سماٹ ہے، جسم خوبصورت ہے، کس نے بنایا؟ خود بنایا؟ نہیں، اللہ نے بنایا۔ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ کئی مرتبہ لوگ
تکبر میں آ کے کہہ دیتے میرے خون پسینے کی کمائی۔ جب قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مال کی زکوٰۃ ادا کر، تو کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے خون پسینے کی کمائی، یہ میں نے مال کمایا، میں اپنے خون پسینے کی کمائی دے دوں۔ جب اس نے مال کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ نے اسی مال سمیت فخسفنا به وبدارہ الارض، زمین کے اندر دھنسا کے رکھ دیا۔ میں اور آپ کہا کریں یہ رب کا مال ہے، اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ میں کئی مرتبہ اپنے دوستوں سے اور شاگردوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ کا کیا حال ہے، تو یوں کہا کریں میرے پیارے اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، میرا کاروبار ٹھیک ہے، یوں نہ کہا کریں، یوں کہا کریں میرے پیارے اللہ کا بڑا احسان ہے، میرے پیارے اللہ کا بڑا فضل ہے، میرے پیارے اللہ کا بڑا کرم ہے، میرے اللہ کے فضل و کرم سے کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، بچوں کی پڑھائی صحیح چل رہی ہے۔ جب بار بار میرے پیارے اللہ کہیں گے، رب کو پیار آئے گا، اللہ اپنی محبت عطا فرما دیں گے۔ تو عباد الرحمن کی صفت اللہ نے کون سی بیان فرمائی؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر کیسے چلتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہونا کا لفظ استعمال کیا، اس کے مختلف معنی علماء کرام نے استعمال فرمائے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور ہونا کا دوسرا معنی یہ ہے جو شیخ ولید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ وہ دبے پاؤں چلتے ہیں، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال کے اندر بھی اعتدال پایا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کے اندر ہونا کا معنی اعتدال آتا ہے کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو بہت زیادہ محبت نہ کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کل وہی تمہارا دشمن بن جائے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی سے دشمنی کرو بہت زیادہ دشمنی نہ کرو، بلکہ اعتدال کے اندر معاملہ رکھو، ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آج تم نے دشمنی رکھی ہے کل اللہ اسی کو تمہارا دوست بنا دے۔ تو تین معنی ہو گئے، ایک معنی یہ کہ وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، دوسرا معنی یہ کہ وہ دبے پاؤں چلتے ہیں، تیسرا معنی یہ کہ وہ اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عباد الرحمن والی یہ صفات نصیب فرمائے اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔